انکیوبیشن سینٹر. دل سے خوشی ہو رہی ہے. انگریزی میں ایک محاورہ ہے، لائک دی فادر لائک دی سن. بالکل مجھے آج یہ محاورہ سچ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. آپ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی شاہجہاں کریم صاحب سے ملاقات بھی نہیں کی ہوگی. الحمدللہ مجھے یاد ہے، میں نے ابھی طالب سے کہہ رہا تھا کہ اٹ واز 1988. میں نیا ممبر نیشنل اسمبلی بنا تھا. اس وقت میری عمر بھی 25 سال کچھ مہینے تھی. ہم سندھ حکومت کا حصہ بنے تھے. ہماری خبریں نہیں چلتی تھیں. ہم نے فوری طور پر اس وقت سیکرٹری انفارمیشن شاہجہاں کریم صاحب سندھ گورنمنٹ میں ہوا کرتے تھے. ہم ان کے پاس گئے، بڑے جو ایک 25 سال کی عمر کے، وہ بھی ممبر پارلیمنٹ، اس کا دماغ آسمان پہ تھا. ہم ان کے پاس گئے، اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں ٹیکل کیا، ڈیل کیا. ہماری تمام جو غم و غصہ تھا وہ نیچے کی طرف آیا. ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کتنے باوقار شخص کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ایک چچا ارشد کریم صاحب ہمارے استاد بھی ہوا کرتے تھے. کراچی یونیورسٹی میں جب میں ماسٹر کر رہا تھا تو بالکل میرے پڑوس کا ڈپارٹمنٹ تھا پولیٹیکل سائنس. ایم آئی رائٹ؟ پولیٹیکل سائنس کے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے. طلبہ تنظیموں میں آپ کو اندازہ ہے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتا تھا. اس وقت بھی ہمیں پکڑتے تھے، بیٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ کول ڈاؤن. تو زبردست آپ نے، میں سمجھتا ہوں پوری فیملی کو زبردست خراج تحسین کہ آپ نے عملاً اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بشیر صاحب میرا خیال ہے ان کو زبردست کنٹریبیوشن جاتا ہے، اور آپ کی کنٹریبیوشن بھی زبردست ہے کہ آپ نے جس انداز سے سسٹم کو چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. اٹس اے ونڈرفل تھنگ. 93-94 سے لے کر اسٹوڈنٹ سے آج آپ 6,500 پہ روکا ہوا. آپ نے ڈیمانڈ ہوگی اور بھی آپ بڑھیں گے. آپ نے کیپیسٹی بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، ایبیلٹی بھی، پوری ٹیم کے ساتھ. تو اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ. میں انفارچونیٹلی، بالکل بشیر صاحب نے بھی کہا، طالب صاحب نے بھی کہا کہ انفارچونیٹلی میں دیر سے تھوڑا سا آیا اور مجھے 15 منٹ پہلے آنا چاہیے تھا. لیکن جیسے بشیر صاحب نے کہا کہ رات کے 1 بجے تک کہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور انہیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو بالکل میں صبح 3 بجے تک اس میں انوالو تھا. آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. بٹ اینی وے آئی ایم گلیڈ کہ جو میں نے جسے کہتے ہیں اسٹارٹ اپ کو سنا. اٹس اے ونڈرفل. میرا خیال ہے کہ حمزہ نے آرم ریہیب کے حوالے سے گفتگو کی. یہاں پہ میں اسفر کو بھی دیکھ رہا ہوں. اسفر ہمارے NIC کراچی کے انچارج تھا، پھر یہ چلا گیا حیدرآباد میں زبردست کام کر رہا ہے. ہم نے حیدرآباد میں بھی ونڈرفل جاب. چراغ ایجوکیشن کی بات ہوئی، صحت لنک کی بات ہوئی. چراغ ایجوکیشن کی جو بڑا اچھی بات ہے کہ تمام لینگویجز میں کام کر رہا ہوں. انہوں نے نعرہ کیا تھا؟ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پڑھا لکھا پاکستان. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پڑھا لکھا پاکستانی آگے چلے گا. ہم اگر دیکھتے ہیں آج پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو تو افسوس بھی آتا ہے. سچی بات ہے. بینگ اے فیڈرل منسٹر، میں 3 دفعہ پہلے بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہا. ہمیشہ خواہش کی کہ ایجوکیشن پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. انفارچونیٹلی GDP کا 3% آلموسٹ 3% ایجوکیشن پہ خرچ کیا جاتا. شروع دن سے جب میں پہلی دفعہ بھی 88 میں بنا تھا، ہماری خواہش تھی کہ اس کو GDP کو بڑھایا جائے. ہمارے آج بھی فلاسفی یہ سوچ ہے کہ ایٹ لیسٹ 10% تک لے کے جایا جائے تاکہ ایجوکیشن کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. اور ہر موقع پہ، ہر فورم پہ ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھا لکھا پاکستان اور آگے کی طرف جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ونڈرفل تھنگ. اسٹارٹ اپس کے حوالے سے اچھی بات کیا تھی کہ میرا خیال ہے طالب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ فیڈرل منسٹری بھی کافی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے. ہمارے پاس جب میں نے وزارت سنبھالی آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے تو وی ہیڈ 5 NIC سینٹر، نیشنل انکیوبیشن سینٹر ان پاکستان، جو ایز اٹ از ایک پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں تھی. ہم نے آتے اس کے اوپر، طالب صاحب آتے اس پہ کام شروع کیا. ہم نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نئے لوگوں کے اسٹارٹ اپ کو موٹیویٹ کرنا، انکریج کرنا. الحمدللہ آج سے صرف 2 مہینہ پہلے ہم نے حیدرآباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر سندھ یونیورسٹی کے تعاون سے بنا دیا ہے. اینڈ اسفر از دی انچارج دیئر.
چونکہ یہ حیدرآباد کا ہی ہے تو اس کو حیدرآباد کی فیلنگ کا پتہ ہے کہ ہمیں کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ 7واں انکیوبیشن سینٹر ہم نے آلریڈی فیصل آباد میں قائم کر دیا ہے، اس کی اسی مہینے کسی بھی دن میں گراؤنڈ بریکنگ بلکہ اوپننگ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، ایوری تھنگ از ریڈی۔ اسی طریقے سے 8واں بھی ہم نے بنایا وہ جو چونکہ گلگت بلتستان میں شاید میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں لیکن وہاں پہ بھی ہم نے بنا دیا ہے۔ تو اب 8 مختلف سینٹر جو ہے NIC کے آپ کے کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر، اور ہماری ہر جگہ خواہش ہے کہ اسٹارٹ اپ کو موٹیویٹ کیا جائے۔ جسٹ ٹیک دی ایگزامپل بائیکیا اسفر NIC کراچی، یس NIC کراچی سے سٹارٹ لیا آگے کی طرف، آج دے آر میکنگ اے ٹنز اینڈ ٹنز آف منی۔ صحت کی ہانی 2 ڈاکٹر تھی، آج جب میں ان سے ملتا ہوں ڈاکٹر سارا، آج ان کے پاس 400+ ڈاکٹر ہیں۔ ہر موقع پہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ مجھے یاد ہے جب یہ کووڈ-19 شروع ہوا تو بائیکیا کا جو کرتا دھرتا تھا میرے پاس اسلام آباد میں ملنے کے لیے آیا، اینڈ ہی واز ویری پسڈ آف۔ بائیکیا چلتی ہے کہ ڈبل سواری ہوگی تو چلے گی نا، کووڈ-19 ڈبل سواری پہ پابندی، بزنس زیرو۔ وہ پریشان، ہم نے اس کے انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، میں نے اس سے کمٹمنٹ کی۔ کیا کمٹمنٹ کی؟ ہم نے کہا تھوڑا سا بھی جیسے کووڈ-19 کی صورتحال نیچے کی طرف جائے گی، پہلا لیٹر میں NCCO کو لکھوں گا۔ اسد عمر صاحب اس زمانے میں NCOC کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے، اور ان میں تمام 4 صوبے اور پلس آزاد کشمیر گلگت کے بھی چیف سیکریٹری ہوا کر، میں لکھوں گا کہ آپ ڈبل سواری سے پابندی اٹھائیں۔ جیسے یہ چیز رکی ہے، پہلا لیٹر میں نے ان کو لکھا کہ آپ ڈبل سواری سے پابندی اٹھائیں، اور اس کا بزنس چلنا شروع ہو گیا۔ تو میری گہری نظر اپنے سٹارٹ اپ پہ بھی رہتی ہے۔ صحت کی ہانی کو ہر جگہ سپورٹ کیا۔ ایک بچہ میرا خیال ہے میں NID جب NIC پہ گیا تھا، بریلنٹ، مجھے آج بھی یاد ہے، حاضر جناب کر کے تھا، کیا؟ ہاں، حکم جناب کے نام سے۔ میرا خیال ہے سب باہر پڑھ کر آئے، طالب آپ بھی بشیر سب باہر پڑھ کر کافی لوگ آئے ہیں۔ آپ امریکہ میں دیکھیں گے، یورپ میں دیکھیں گے، نارتھ امریکہ میں دیکھیں گے، ایک AAA سروس ہوتی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی چابی گاڑی میں چھوٹ گئے، آپ جسٹ گیو دیم اے کال، آدھے گھنٹے میں آئیں گے۔ اور بالکل ہمارے خواتین کے لیے کہ ٹائر پنچر ہو گیا، آپ فون کریں آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے۔ اس بچے نے حکم جناب کے نام سے شروع کیا، انکریج کیے، موٹیویٹ کیے۔ اس نے بھی کراچی کے میرا خیال ہے 35 سے 40 کلومیٹر کے اندر اس میں سسٹم چلا رہا ہے۔ آپ اسے فون کریں گے، اس کی ٹیم آئے گی، اگر خواتین چابیاں بھول گئی ہیں گاڑی کے اندر، وہ آ کے کھول کے دے دے گا، پنچر ہو گئی ہے فٹافٹ پنچر بنا کے دے دے گا۔ تو ہمیں سپورٹ کرنا ان لوگوں کو، آگے بڑھانا ہے، انکریج کرنا ہے، اینڈ دیٹ دا ٹارگیٹ آف دی منسٹری آف IT۔ میں 1-2 فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منسٹری آف IT کر کیا رہی ہے۔ انویسٹمنٹ اسٹارٹ اپ کے حوالے سے بشیر جان صاحب، آپ چونکہ بہت اسٹارٹ اپ پہ دیکھتے ہیں اس لیے میں آپ کو فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور طالب بھائی آپ بھی ضرور سنیے گا کہ جب میں نے وزارت سنبھالی 2019-20 میں، تو اسٹارٹ اپ میں جو انویسٹمنٹ تھی صرف اور صرف $75 ملین تھی۔ آپس میں بیٹھے، ویژن آگے کا تھا، ہم نے بیٹھے کہ نہیں اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ 2020-21 میں 75 ملین سے بڑھا کے اسے $373 ملین پہ لے کے گئے، اور اس سال جب کلوز کیا ہے دسمبر میں، تو الحمدللہ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا، $500 ملین پہ لے کر گئے ہیں۔ ہمارے ٹارگیٹ ہے، ویژن ہے آگے کی طرف بڑھنے کا۔ اور سب سے امپورٹنٹ کیا بات ہے طالب بھائی، آپ نے ذکر کیا اباؤٹ دی یوتھ۔ یس، وی ہیڈ اے 222 ملین پاپولیشن ان پاکستان۔ آؤٹ آف 222 ملین، 60% آف دی پاپولیشن آر ینگ، دیٹ از بٹوین دا ایج آف 15 and 30، اینڈ دوز آر دی ایسٹ آف پاکستان۔ ان کو ہی آگے بڑھانا ہے، ان کو اکوپ کرنا ہے۔ تو منسٹری آف IT کیا کر رہی ہے؟ منسٹری آف IT ان کو ان کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ آگے کی طرف ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ اب جب آپ تمام اسٹارٹ اپ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور تمام لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون بھی ہوتا ہے، اور اپنے بزنس کو آپ ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ طالب صاحب نے کہا کہ جب ہم ملینز میں پیسے کمائیں گے تو ڈونٹ فارگیٹ کہ ہماری چائے اور کھانے کو بھی نہ بھولیے گا۔ لیکن آپ کا بزنس کب چلے گا؟ جب آپ کے موبائل فون پہ کنیکٹیوٹی ہوگی، جب آپ کا موبائل فون پہ براڈ بینڈ کی فیسلٹی موجود ہوگی۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔
19-20 میں جب کووڈ-19 آیا تو منسٹری آف آئی ٹی نے مجھے یاد ہے کہ 22 اپریل کا دن تھا، میں نے وزارت سنبھالی، 2020 کی بات ہے۔ پی آئی اے بند، ریلوے بند، دکانیں بند، مارکیٹ بند، بائی روڈ میں یہاں سے گیا، حلف لیا۔ ہم نے بیٹھتے سب سے پہلے 2 بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان بچے ہیں، ینگسٹر، وہ ضرور اس سے سیکھیں کہ ہم نے کووڈ-19 کو کرائسس کے طور پہ نہیں لیا بلکہ اپرچونٹی کے طور پہ لیا۔ اور بالخصوص میری ذہنی تبدیلی لانے میں وہ ایک تصویر تھی جو مختلف سوشل میڈیا پہ چلی تھی، ایک بچی گلگت کی پہاڑی پہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کنیکٹیوٹی مل نہیں رہی ہے۔ میں نے اپنی تمام ڈپارٹمنٹ کو بلایا کہ صورتحال کو کیسے بہتر کی جائے۔ ہمارے منسٹری آف آئی ٹی کا ایک فنڈ ہوتا ہے USF، یونیورسل سروسز فنڈ، اس سے کنیکٹیوٹی کو جو انسرو انڈر سرو ایریاز وہاں پہ انویسٹ کی جاتی ہے، ری انویسٹ کی جاتی ہے۔ مجھے پتہ لگا کہ ہمارے پاس منسٹری میں بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز روپیز پڑے ہوئے ہیں، بٹ اس کے اوپر کام نہیں ہوتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ غالباً 2002-2003 سے منسٹری آف آئی ٹی بنی تھی، وہ پیسے ڈم ہوتے رہے۔ 2012-13 میں 67 بلین، آئی ریپیٹ 67 بلین، اس وقت کے جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے اس منسٹری سے لے کے نیشنل ایکسچیکر پہ ڈال دیا۔ جب میں آیا تو پتہ لگا کہ بلینز اینڈ بلینز روپیز پڑی ہوئی ہے۔ منسٹری کو بیٹھایا، USF کو بیٹھایا اور تمام ٹیلکوس کمپنی کو بیٹھایا اور ان سے واضح طور پہ کہا کہ معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ مجھے پتہ لگا کہ صرف اور صرف سال میں یہ 6 ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرتے ہیں اور بلینز اینڈ بلینز روپیز پڑا ہوا ہے۔ میرے بچے جو انسرو انڈر سرو ایریاز میں رہتے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان کو بیٹھایا، ان سے بات کی اور 6 پروجیکٹ سے پہلے سال میں اس کو 12 پہ لے کے گئے، پہ 24 پہ لے کے گئے۔ اس سال الحمدللہ 28 پروجیکٹ کام ہو رہا ہے۔ آپ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ 70 نیو پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا ہے ود ورتھ 65 بلین روپیز سے۔ میرا ٹارگیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے وہ تمام علاقے جو انسرو انڈر سرو ایریاز ہے، دو ایریاز جو کہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی، وین وی گو ٹو دا کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ تو بہتر صورت حال ہے، بٹ وین وی گو ٹو دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی، لاڑکانہ، بدین، دادو، راجن پور، بھاول نگر، ڈیرہ بگٹی، جل مکسی، تو وہاں پہ پرابلم ہے۔ یہ جو آپ اسٹارٹ اپ کرتے ہو آپ کو بزنس نہیں ملے گا۔ جب میں وہاں کنیکٹیوٹی دوں گا، براڈ بینڈ کی فیسلٹیز دوں گا تو آپ کا بزنس بھی بڑھے گا۔ اس ویژن کے ساتھ بھی کام کرنا تھا کہ میرے وہاں کے بچے جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر سٹی میں رہتے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکے۔ الحمدللہ 70 نیو پروجیکٹ ود دی ورتھ روپیز 65 بلین، وی آر ورکنگ آن اٹ۔ جس طرح میں نے کہا کہ آلموسٹ وی آر 222 ملین پاپولیشن، آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو الحمدللہ 197 ملین پیپل دے آر دی موبائل سبسکرائبر۔ جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو 16 کروڑ تھا، آج الحمدللہ 19 کروڑ 70 لاکھ آدمی موبائل سبسکرائبر ہیں۔ سو دا ٹیلی ڈینسٹی از آلموسٹ 90%۔ ویژن کیا ہے؟ ویژن کیا ہے؟ اسمارٹ فون فار آل، دیٹ دا ویژن آف مائی سیلف۔ یہ ویژن میں منسٹری آف آئی ٹی میں لے کے چل رہا ہوں اور جو ویژن لے کے چل رہا ہوں اس پہ عمل بھی کرا رہا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بات کی کنیکٹیوٹی والی، اب میں دوسری بات کرتا ہوں اسمارٹ فون فار آل کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر میرا بچہ جو لڑکانہ میں رہتا ہے، اورنگی ٹاؤن میں کام کر رہا ہے یا بدین میں رہتا ہے، ڈیرہ بنگٹی پہ رہتا ہے، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا فون نہیں استعمال کر سکتا۔ اسے سستا فون چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کر کے ای اسکولنگ، ای ایگریکلچر، ای بینکنگ، ای ایجوکیشن کر سکے۔ میں نے کہا جیسے بتایا کہ 22 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا، پہلا کام اس زمانے میں شاید ان کو یاد ہوگا طالب بھائی کو کہ میرے سیکریٹری ہوتے تھے شعیب احمد صدیقی صاحب، کراچی کے کمشنر بھی رہ چکے، بڑے ٹیلنٹڈ آدمی تھے۔ ہم آپس میں بیٹھے کس چیزوں کو کیسے بہتر کی جائے۔ مجھے جب میں طالب علم تھا
اور اس وقت بھی سنا کرتا تھا، بعد میں بھی ہمیشہ سنتا رہا کہ اگر 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں پاکستان میں گاڑیاں بننا شروع ہو جاتی تو آج 2022 اور 23 میں ہم آڈی اور BMW بنا رہے ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم آج بھی الٹری بناتے ہیں۔ یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی، اینڈ دیٹس واٹ میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کو لے کر بیٹھا، اور جیسے میں نے کہا کہ شعیب صدیقی صاحب چونکہ کراچی کے کمشنر بھی رہ چکے تھے، بڑے دمنگ افسر ہیں، ابھی ریٹائر ہو گئے، میں نے ان کو چھوڑا نہیں، میں نے پھر کسی جگہ ان کو لگا دیا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کرنی ہے۔ اپریل کے مہینے میں حلف اٹھایا، اپریل کے مہینے کے اندر لاسٹ ویک میں موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بنائی، مئی کے مہینے میں ECC سے اپروو کرایا، مئی کے مہینے کے اندر ہی کیبنٹ سے اپروو کرایا، اور جون کے مہینے میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کو پارلیمنٹ سے بھی اپروو کرایا۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں موبائل فون اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے۔ 29 کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، انکلوڈنگ سیمسنگ، انکلوڈنگ نوکیا۔ اب مجھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ والا فون نہیں، جب میں ان کے ساتھ ملا تو پتہ لگا کہ وہ 18,000 22,000 23,000 26,000 کا اسمارٹ فون بنا رہے ہیں۔ میرے بچوں کے ہاتھوں میں وہ ہوگا تو وہ اپنے بزنس کو چلائیں گے۔ مجھے فیکٹری نہیں چاہیے، مجھے اسمارٹ فون چاہیے وتھ 4G کنیکٹیوٹی۔ وہ اپنے گھر بیٹھ، وہی اس کی فیکٹری ہے، وہی اس کا ایسٹ ہے۔ یس، ویژن از دیئر اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے، جہاں پر شہر کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ اگین جب میں نے کہا لاڑکانہ، بدین، دادو، بھاول نگر، ڈیرہ بگٹی، جل مکسی، تو یقین جانیں کہ میری جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تھا ہے، تاثر یہ تھا کہ شاید میں ان جگہوں پہ کام نہیں کروں گا، بٹ ٹرسٹ می، irrespective of race, religion and political affiliation، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہا ہوں تاکہ یہ تاثر نہ جائے۔ ایک بات ہمیشہ میں کہتا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں جب NIC کراچی بھی گیا تھا تو میں نے فگر معلوم کیا تھا کہ اسٹارٹ اپ میں بچیاں کتنی ہیں، خواتین کتنی ہیں، تو وہاں پہ 22-23% تھی۔ میں پشاور گیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کراچی سے بھی زیادہ 33% بچیاں اسٹارٹ اپ میں موجود تھیں۔ تو میری منسٹری اور جس پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے، میری خواہش ہے امپاورمنٹ آف وومن، خواتین کو بااختیار بنانا۔ کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ خواتین کو شراکت داری میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے NIC حیدرآباد کو بھی ٹارگٹ دے کر آیا، NIC کراچی سے بھی کہا ہے کہ آپ بالترتیب کوشش کریں کہ کم از کم 50% بچیاں موجود ہوں ہر جگہ پر اسٹارٹ اپ میں، ان کی انوالومنٹ ہوگی تو تیزی سے ترقی کریں گے۔ تو یس، اس کے اوپر بھی کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ جہاں میں نے کہا کہ 4G، یعنی اب ہمیں اس 2023 میں مجھے 2G کے کنیکشن نہیں چاہیے، 3G بھی نہیں چاہیے، 4G یس، 4G کو ایوری منتھ 1.8 ملین 4G کی پینیٹریشن بڑھا رہا ہوں۔ الحمدللہ 4G کی پینیٹریشن 58% تک ہو چکی ہے۔ اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگلا ٹارگٹ تمام منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے فائنلائز کر رہا ہوں کہ اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن سے پہلے پاکستان میں 5G کو لانچ کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے جون، جولائی، اگست میں 5G کو پاکستان میں لانچ کر دیا جائے گا۔ اب میں اگر اپنے ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھتا ہوں تو وہاں 5.5 بھی شروع ہو چکا ہے، کہیں پہ 6 کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یس، وی آر ورکنگ آن اٹ، 5G پاکستان میں لانچ کر دیں گے۔ ہم نے 2 چیزیں اور بڑی اچھی کی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تو پیپر کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے۔ ہم نے پاکستان کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان کی 44 منسٹری تھی، ان تمام منسٹری کو پیپر لیس کر دیا ہے۔ اب وہ تمام کے تمام چیزیں فائل ورک کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام کے تمام چیزیں لیپ ٹاپ پہ کام ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں خود جب فیڈرل منسٹر بنا اتنی موٹی فائل لے کے کیبنٹ میٹنگ میں جایا کرتا تھا،
اب میں وہ فائل لے کے نہیں جاتا ہوں بلکہ اپنا ٹیبلٹ لے کے جاتا ہوں. تو منسٹری کو بھی ہم نے پیپر لیس کر دیا. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر لیے, ان کو بھی آفر کیا ہے کہ آپ کی کیبنٹ میٹنگ بھی میں پیپر لیس کر دوں گا. اب براڈ مائنڈ ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور جو میرا خیال ہے کہ سندھ کے جو چیف سیکریٹری صاحب ہے ڈاکٹر سہیل واجپئی صاحب, زبردست آدمی ہے. پہلے وہ ہمارے ساتھ منسٹر آف آئی ٹی کے سیکریٹری بھی رہ چکے, ہی نوز ایوری تھنگ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ کیبنٹ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پیپر لیس ہونا شروع ہو جائے گی. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر صورت میں, اب جیسے میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا بھی ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کو بھی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ میں تبدیل کیا جائے. وہ فائلیں نہیں چلیں گی, اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سال جون تک پارلیمنٹ بھی پیپر لیس ہو جائے گی. ہم ایک پروسیس لے کے آگے چل رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آج 2022 اور 23 میں بیٹھ کر کے 2050 کا ویژن سامنے رکھا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر آپ لوگوں سے ڈسکشن کر کے. میں نے دیکھا کہ جس انداز سے آپ کا ویژن, خاص کے جو بشیر جان صاحب نے کہا کہ پیسہ از ناٹ دا پرابلم, آپ آئیڈیاز لے کر آئے اور آگے بڑھے. منسٹری آف آئی ٹی 24 آور آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میں نے ہمیشہ اسفر بیٹھا ہوا ہے, جب 24 آور, میں جب 24 آور کہتا ہوں تو یس آئی مین اٹ, کہ سنڈے ہو سیٹرڈے ہو کوئی چیز ہو, کہیں پرابلم آتی ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, نیچے سے کام شروع کیا. کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اپوائنٹی نہیں ہوں, دریا بھی چاہیے, 1 روپے چندہ جمع کیا ہے, اور یونیورسٹی جاتے ہوئے یونیورسٹی کے پوائنٹ پہ لٹک کر سفر بھی کیا ہے. آئی نوز اٹ کہ سسٹم چلتا کیسے ہے. اس کا ایڈوانٹیج مجھے یہ رہتا ہے کہ کوئی مجھے ٹوپی نہیں پہنا سکتا, چونکہ جب آپ نیچے سے پروموٹی ہوتے ہیں تو آپ کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ طالب صاحب زبردست, آپ جسے کہتے ہیں نا کہ جو محاورہ ہے اس کو حقیقتاً آپ نے ثابت کیا ہے کہ لائک دی فادر لائک دی سن. میسل کی طرف لے کے جانا ہے. ونڈرفل اچیومنٹ. تھینک یو ویری مچ. If we can have the founders of Chirag. In Lucknow Way, the founders, if they are here. The founders of Lucknow Way, the smart helmet. Goddard Discoveries. Goddard Discovery. Please. We have Sehat Links. Is Sehat Links here? نہیں ایکچولی صحت لنکس والے دے ریگریٹڈ. ہاں ان کے ایگزام. ہاں تھالی ہے, راجیشوری از ہیئر. یہاں بیچ ہے. Vizio live chat. We have the founders from Vizio here. Ajay, please. Sir. Inka token hai. Shift kar. We've also prepared a token for the chief guest, for thanking him for his time. If the President and Chancellor Saab can please share the token. So the startups can now head to the incubation center if they want to set up their stalls. We would like to. हाँ बिल्कुल